أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد سعودی عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان. خدا تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی سید الشہداء کے غم میں بیٹھنے کی، فرش حسین کے اوپر ایک بار پھر حاضر ہونے کی سعادت، دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا. آج کی شب بالاخص منصوب ہے ہمارے 8ویں امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے مولا کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہوا ہے، اور معمولاً جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں آخری دن میں کوئی ایک منظر امام کے روضے کا اپنے ذہن کے اندر ثابت رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جب ہم دوبارہ زیارت کریں روزانہ اس منظر کو میری آنکھوں کے سامنے لانا آسان ہوگا. الحمدللہ آپ کی بات بھی یقیناً ذہن میں کوئی نہ کوئی منظر مولا کے روضے کا ہوگا. اس منظر کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے ایک بار پھر امام کی خدمت میں عرض احترام کے ساتھ، عرض عقیدت کے ساتھ، تجدید عہد کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ کہ انشاءاللہ موت کے لمحوں میں ہمیں امام کی زیارت نصیب ہو. درود بھیجے گا محمد والا. الحمدللہ خدا نے جو دین ہمیں ہمارے لیے ارسال کیا، اس دین کو خدا نے ہماری مشکل کے حل کے لیے بھی بھیجا. یعنی بعض اوقات انسان ذہن یوں سوچتا ہے کہ شاید دین کا کام انسان کا امتحان لینا ہے. کہ مثال کے طور پر فرض کیجیے آپ کے اوپر کوئی عبادت واجب ہوئی ہے اور ایک امتحان ہوگا کہ آپ کو عبادت کریں گے یا وہ عبادت نہیں کریں گے. اور ایک نظریہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے بارے میں سوچیں تو آپ پہلے مرحلے میں سوچیں کہ خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے اپنے ہر حکم کے پیچھے ہماری کوئی مصلحت بھی رکھی ہوئی ہے. مثلا اگر وہ ہم سے امتحان لے رہا ہے کہ آیا یہ فجر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو ایک امتحان ہے کہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، اور ایک مصلحت بھی ہوگی کہ اگر اٹھیں گے تو یہ مصلحت حاصل کر سکیں گے. تو یہ جو دین ہے، یہ دین دو طرح سے ہمارے کام آ رہا ہوتا ہے. ایک تو کہ ہمیں خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی، اور دوسرا یہ کہ قطعاً خدا تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے ہماری کوئی نہ کوئی مصلحت ہو رہی ہوتی ہے. اب اگر کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ دین کی نافرمانی کرے،
اس کو بھی ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص نافرمانی کرے گا تو یہ نقصان نہیں ہوگا صرف کہ آخرت میں اس کو کسی سوال کا سامنا کرنا پڑے گا، نہیں، یہاں پر بھی غلطی کا ایک اسپائرل شروع کرے گا وہ اپنی اسی نافرمانی کے نتیجے میں۔ اچھا یہ ممکن ہے کہ وہ جو نافرمانی ہو وہ صبح کو ہو اور دوپہر تک آتے آتے اپنا اثر دکھائے، اور یہ ممکن ہے کہ اس نافرمانی کا اثر ہوتے ہوتے کئی دن اور کئی مہینے اور ممکن ہے کئی سال گزرتے ہیں۔ میں ایک مثال عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خدا تعالیٰ نے کھانے پینے کے آداب میں بہت سارے کہہ سکتے ہیں احکام، یا آپ اس کو کوڈ تعبیر کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بھیجے ہیں ہمارے لیے۔ کبھی خدا کی کتاب کے اندر ہیں بہت سارے احکام، بہت سارے آداب، اللہ کے نبی کی روایات کے اندر ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں کے اندر ہیں۔ اب ہمارے پاس جو بچپن سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کرو گے تو ثواب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ثواب کے پیچھے دنیا میں بھی کوئی مصلحت ہے جو پوری ہونی ہے ہماری؟ تو فوراً ہم عقل مند ہونے کے ناطے ہم یہ سوچتے نہیں، اگر خدا کسی کام سے روک رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی نقصان بھی ہوگا۔ بہت عجیب ایک اس معنی کے اوپر ایک روایت ہے ہمارے پاس کہ کوئی یہودی مدینے کے اندر آتا ہے، اور وہ اس زمانے کے حساب سے ڈاکٹر تھا، طبیب کہتے تھے اس زمانے میں ان لوگوں کو۔ وہ وہاں پر مدینے میں اپنا کوئی کام شروع کرتا ہے، اور کام شروع کرنے کے بعد وہ احساس کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کی قوم قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے نہیں آ رہے۔ وہ جب اس بات کو احساس کرتا ہے کہ مسلمان نہیں آ رہے تو اس کی پہلی تفسیر یہ ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن، کہ یہ مسلمان میرے یہودی ہونے کی وجہ سے میرے پاس نہیں آنا چاہتا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اجمالی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا دین اور آپ کے ماننے والے، جس کو ہم لوگ آج کی زبان میں کہتے ہیں، بہت ہی باعث ہیں، بہت تعصبی ہیں۔ البتہ اس تعصب کا مطلب ایک منفی بھی ہوتا ہے، ایک پازیٹیو بھی ہوتا ہے، کہ انسان کے اندر ایک تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے اس نے پازیٹیو میں استعمال کیا ہو کہ آپ مسلمان کافی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کو آپ لوگ، اور میں ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، فوکس تھے۔ تو اس نے آگے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے مسلمان اس طرح سے ہیں، میرے پاس نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہارے پاس آئے۔ تو اس نے کہا کیسے ممکن ہے، مدینے کے اندر میرے قوم قبیلے کے لوگ رہ رہے ہیں، میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں اس جملے کو اگر ہم ایکسپلور کریں تو ایک اور جسے کہتے ہیں راستہ ہمارے پاس کھلے گا۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے ماننے والوں کو مستحب، واجب، حرام اور مکروہ سکھایا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان کو تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی اگر میں اپنی زندگی کے اندر اللہ کے دیے ہوئے ان کوڈز کی رعایت کرنا شروع کر دوں، خیال رکھنا شروع کر دوں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے صحت کے معاملے میں بھی ان مشکلات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہوگا کہ بھائی مثال کے طور پر کس چیز میں ہمیں یہاں پر کارآمد ہو سکتی ہے یہ سارے کوڈز۔ تو مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو دل کی بیماری بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ تھی۔ مثلا کسی زمانے میں شوگر ہوتی ہے، کسی زمانے کے اندر مثلا بلڈ پریشر کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، اور ممکن ہے کہ میں ظاہر ڈاکٹر نہیں ہوں تو غلطی بھی کر رہا ہوں گا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت کی جو سب سے بڑی بیماری ہے جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ انسانوں کے اندر پریشانی اور اضطراب کی بیماری ہے، اور اس نے انسانوں کو کھوکھلا کر دیا۔ یہ بہت بڑی مشکل بن گئی ہے۔ اچھا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم انسانوں کا فوکس ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک ہم کنسنٹریٹ کرنا چاہیں ہم نہیں کر پائیں گے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اتنا عجیب صورتحال ہے، یہ صورتحال اتنی عجیب ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھاتا تھا، اور مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر 30+ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، بعض اوقات 40+ بھی ہو جاتے تھے، تو ان بچوں کو دیکھتے ہی ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا تھا، یہ کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں لیٹ 90s کی،
دیکھتے ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ان بچوں میں سے کس کا بیک گراؤنڈ ویسٹرن کنٹری کا ہے. تو ودن اے فیو آورز آپ کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کسی ویسٹرن کنٹری سے آیا ہوا ہے. اور پتہ نہیں کتنی مثالیں مجھے یاد ہیں کہ میں نے بچوں کو کہا کہ تمہارا کوئی بیک گراؤنڈ ہے وہاں کا؟ تو اس نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور میں سمپل یہ کیلکولیٹ کرتا تھا کہ اس کے فوکس کتنے سیکنڈ تک باقی رہے گا. اور میں منٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیکنڈز کی بات کر رہا ہوں. یعنی مثال کے طور پر آپ اس سے کہیں کہ یوں کر کے کھڑے ہو جائے, کتنے سیکنڈ تک یہ کھڑا رہے گا. اور چونکہ ہم لوگ تو ظاہر ہے جب مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی اونچا آنے کا موقع مل جاتا ہے, تو ہمیں سب لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو مثلا کچھ جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم موبائل نیچے رکھ کے دیکھ رہے ہیں, مولانا کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم بھول جائیں گے. اور ہم نے پڑھایا بھی بہت ہے, کم از کم 11 سال آپ سے کہیں زیادہ شریف بچوں کو پڑھایا ہے, تو ہمیں کافی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو یہاں سے بیٹھ کر یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حتیٰ بڑوں میں وہ بیماری آ رہی ہے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بچوں میں آ رہی تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنے تجربے سے. یعنی وہ جو لیک آف کنسنٹریشن کی بیماری تھی جو ہم سمجھتے تھے کہ یہاں کے بورن بچوں کے اندر ہے, نہیں, اب وہ پینیٹریٹ کر رہی ہے اوپر. اب وہ آپ کے جو لیٹ 30s اور 40s والے ہیں, ایون 50s, ان کو ٹچ کر رہی ہے. اب یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ یا کھانے پینے کا کوئی معاملہ ہے؟ وہاں پر بھی ایسا ہی ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہاں پہ بہت کوئی تو وہ مثلا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں وہاں پہ, نہیں, وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے. اور 2-3 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ چونکہ بات یہاں تک آئی تو میں عرض کرتا ہوں اور پھر فوراً اپنے موضوع کے اوپر واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے. ایک بہت نیچرل سی بات ہے, اس کو آپ کو دیکھنا, ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ میری باڈی میں ان انٹینشنل موومنٹ کتنی ہے, وہ جس کا میں نے ارادہ نہیں کیا وہ کتنی ہے. اور سوال یہ کہ ہے کیوں, اس کا کیا ریزن. اچھا, ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا اتنی گہرائی میں مت جائیے, انسان کی باڈی ہے وہ یوں ہی ہل لیتی ہے, ذرا مشکل ہے, ذرا مشکل لگتا ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بہت سادہ سی وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسکرین کے اوپر اتنا ٹائم دے دیا ہے اور اس اسکرین کا ریالٹی سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں, اور اس کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے کسی ایک فریم کے اوپر چند منٹ سے زیادہ سوچنا تقریباً ناممکن ہو گیا, اور نہ ہماری باڈی کے لیے پاسبل. تو اس کا چلیے یہ بیماریاں تو ہم گنتے رہیں گے, علاج کیا کرنا چاہیے بجائے کہ میں اور اس کی تفصیلات میں جاؤں. ایک تو میں بہت آپ سے ہمبل ہاتھ جوڑ کر, بعض اوقات ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ جوڑتے نہیں, میں ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں, خدا کا واسطہ مجلس میں کھانے پینے سے گریز کیجیے. آپ کی مجلسوں کا تقدس ختم ہو جائے گا اگر آپ نے یہ نہیں کیا. صحیح, ہم نے بوڑھے ہو گئے نا, 40 سال تو طالب علم بنے ہوئے ہو گئے, تو کچھ تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے سوشل سائنسز میں دین کی جو زوال کی کہانیاں ہیں وہ بہت پڑھی ہیں, کہ جو دین ہے ان کو زوال کیسے آتا ہے. تو ان کے زوال آنے کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ان کی پبلک گیدرنگ میں ان کے تقدس کا ختم ہونا ہے, ان کے تقدس کا ختم ہونا ہے, سیکرٹنیس اس کی ختم ہوتی ہے. وہ اس وقت اگر میں سوشل سائنسز کا بھی طالب علم ہوں, اور مثال کے طور پر کب میرا ایم فل ہوا تھا, اس ایم فل کو ہوئے میرا کام شاید 27 سال ہو رہے ہیں, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دین کے تقدس کے زوال کی کہانی تقریباً ہر جگہ شروع ہو چکی ہے. میں اپنی آبزرویشن کر رہا ہوں, اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر جیسے کینیڈا, امریکہ اور یورپین کنٹریز ہیں, ان میں اسپیڈ کافی زیادہ ہے, کافی زیادہ ہے. پاکستان جیسے سوسائٹی, انڈیا جیسے لوگ کنزرویٹو ہیں, وہ اتنی جلدی اپنی چیزوں کو تبدیل نہیں ہونے دیتے. یہاں اسپیڈ بہت زیادہ ہے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ نے مجلس کے اندر کے آداب پہ توجہ نہیں دی تو آپ کو 2 نسلیں بھی نہیں لگیں گی. پھر جو پاکستان ہندوستان میں اپنے
قدامت پسندی کی وجہ سے شاید 4 نسلیں لگ جائیں، وہ یہاں 2 بھی نہیں لگیں گی. اور یہاں تو سمجھ لیجیے ایک اور بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ پچھلی نسل کی اگلے نسل میں کلچرل جو شفٹ ہے وہ ریمارکیبل ہے، پوزیٹیو نیگیٹو کے اندر بہت زیادہ ہے. تو مثال کے طور پر ایک نسل پہلے کے والد کون تھے اور ایک نسل بعد میں جو اولاد ہے وہ کون ہے، میچ نہیں ہے اصلا. تو آپ کے یہاں جو شفٹ اتنی تیزی سے آئے گی کہ میں اور آپ سنبھال نہیں پائیں گے کہ یہ ہماری اولاد جو یہ کر رہی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہوگا، یہ سوسائٹی میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اچھا آپ کینیڈا میں ہیں، اور کینیڈا کی ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو نسلیں آئی ہیں ان کی سیکنڈ نسل سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی 3rd جنریشن یہاں نہیں ہوگی. ابھی کچھ اور ملک ہیں جہاں 3rd اور 4th جنریشن بھی ہے، اور ان کو دیکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جا کے دیکھ لیجیے وہاں پہ کیا ہوا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. ان باتوں میں پچھلے سال بہت تفصیل سے کہہ چکا ہوں، اور اس کے اوپر میں کافی ٹف ٹائم اٹھا چکا ہوں. اس لیے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس کو یہاں پہ اس دفعہ نہیں چھوڑوں گا. لیکن چونکہ آپ تشریف فرما تھے، 1-2 چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں. بعض اوقات میں چیزیں نوٹ کرتا ہوں تو میں بعض اوقات تو غصے میں آ جاتا تھا یا چلا بیٹھتا تھا. تو اب میں نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ نہیں، مجھے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانے کو روکوں گا بھی نہیں، تو میں آرام سے کہہ دوں گا. تو وہ ابھی میں نے جب نوٹ کی تو میرا دل پھر دوبارہ خون جوش مارنے لگا. تو میں نے کہا ذرا سے ہاتھ ہلکا رکھ کے بات کر لیتا ہوں، باقی ان کی مرضی، ان کرنا ہے کریں، نہیں کرنا اللہ مالک، انشاءاللہ خیر ہوگی. آپ کو میں تھوڑا سا آگے آنے کی زحمت دینا چاہ رہا ہوں. آپ میں سے جو لوگ کہیں پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل ویسے ہی بیٹھے رہے گا. مجھے ان سب کی مشکل میں دوری کا اندازہ ہے. ابھی تک میری کمر میں مسئلہ نہیں آیا، لیکن کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو جو ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہتے ہیں بالکل سکون سے وہاں ٹیک لگا کے بیٹھیں. جو نہیں ٹیک لگانا ضروری سمجھ رہے وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں بہت تیزی سے ایک دو ٹپس عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس میں آپ ان چیزوں سے بچ سکیں جس میں معمولاً آج کے لوگ مبتلا ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے. مثال کے طور پر صحت کی بات آئی تھی، واجب مستحب کی بات آئی تھی. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع صحیح کر رہا ہو تمام آداب کے ساتھ، کبھی یہاں موقع نہیں، کبھی بھی آپ کہیں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، رکوع کے آداب کافی زیادہ ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع صحیح کر رہا ہو تو اس کو گھٹنے اور کمر کی درد سے نجات مل سکتی ہے. یہ میری آبزرویشن ہے کہ صرف اتنا کر لے کہ رکوع ڈھنگ سے کر لے. اب رکوع کے جو آداب ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا. کمر سیدھی ہونی چاہیے، گردن باہر نکلی ہوئی ہو، زانو آپ نے تھوڑے سے اندر کی طرف پریس کیے ہوئے ہوں، ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے. صرف رکوع صحیح کر لیں تو میرا اپنے خیال ہے. اور مثلا ذرا جوانی یا دھڑپن سے ہی کر لے، بڑھاپے میں آ کے نہ سوچے، لیکن معمولاً ہم لوگ زیادہ اچھے دیندار بڑھاپے میں ہوتے ہیں، تو اس سے ذرا پہلے کوشش کر لے تو میرا اپنے خیال ہے کہ بہت ساری مشکلات سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. پھر ایک تسبیح کا ایک مستحب ہے، میں تسبیح کو بھی کافی اہمیت دیتا ہوں، اس کے حساب سے بیعت کرتا چلوں. ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ تسبیح پڑھنے کو، تسبیح ختم کرنے سے پہلے تم اپنے پاؤں کے پہلو کو تبدیل مت کرو. یعنی آپ تشہد کے لیے بیٹھے تھے، جس انداز میں تشہد کے لیے بیٹھے تھے اور آپ نے 3 تکبیریں کہی تھیں، نماز ختم کی تھی، اسی کروٹ، اسی پہلو پہ بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھنی، اسی پہ بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھنی. مجھے نہیں پتا میڈیکلی اس سے کیا ہونے والا ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ جب بھی بوڑھے ہوں گے، زیادہ تر آپ کا بڑھاپا آپ کی پنڈلیوں سے شروع ہوگا، یہ اور کہیں سے بعد میں شروع ہوگا. یعنی بازوؤں پر بڑھاپے کا اثر بعد میں آئے گا، پہلے پنڈلیوں میں آئے گا. مجھے لگا جیسے یہ ایک ترکیب ہمیں اس بڑھاپے سے تھوڑا سا فاصلے پہ لے جانے کے لیے اچھی ترکیب ہے کہ تھوڑا سا آپ کے پاؤں پریس ہوتے رہیں گے. اور جو چیئر کے اوپر بیٹھنا ہے وہ اس کا بالکل اینٹی ہے.
تو وہ ظاہر آپ سب چیئر پہ بیٹھنے کی مشکل میں مبتلا ہوں گے یہاں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہ مستحب بہت اچھا مستحب ہے کہ اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے. تو تھوڑا سا مستحبات کے اوپر کام کریں، اور ان مستحبات کے کام کرنے کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہمارے دین کی کوالٹی ہے کہ وہی دین آخرت بھی بناتا ہے، وہی دین دنیا بھی بناتا ہے. یہی نماز کے مستحبات اگر آپ اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں، آپ نے اول وقت پڑھنا ہے اور یہ مستحب پورے کرنے ہیں، خود بخود آپ اس لیک آف فوکس کی مشکل سے باہر نکل سکتے ہیں، آپ کی کنسنٹریشن بڑھ سکتی ہے. اور ایک دفعہ آپ کی دماغ کی کنسنٹریشن بڑھ جائے، آپ ایک انتہائی مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں جس کو آپ الزائمر کہتے ہیں. ہاں، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے. تو کچھ تھوڑا سا محنت کر لیں دین کے اوپر، بہت ساری بلاؤں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری بلاؤں سے. کیوں آپ کے مراجع تقلید اتنی لمبی عمریں کرتے ہیں اور ایکٹیو لائف گزارتے ہیں، اور یہ عرفاء وغیرہ یہ کتنی لمبی عمریں کرتے ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں یہ. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ مستحبات میں محنت کی بھی ہوتی ہے. اور میں جب بھی اتنی ساری باتیں کرتا ہوں تو سوچتا ہوں اگر آج رات میری کوئی طبیعت خراب ہو گئی تو لوگ کہیں مولانا صبح کو تو درس دے رہے تھے اور رات کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ آئرن مین ہو جائیں گے، ہم کبھی کچھ نہیں ہوگا، نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا کبھی، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کم از کم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ خدا تعالی آپ کی ہماری سلامتی میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ دین کے اوپر صحت و سلامتی، فکری، ذہنی، روحی عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کل میں نے ارادہ کیا تھا، عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم جس روایت کو پڑھ رہے تھے اس کو آج تکمیل تک پہنچائیں گے. اور اتفاق ایسا تھا کہ یہ روایت ہم نے 3 دن پہلے تقریباً، یعنی آج سے 2 دن پہلے شروع کی تھی، آج تیسرا دن ہے. اور لیکن اتفاق یہ ہوا کہ یہ روایت بھی ہمارے 8ویں امام علی بن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس روایت میں جو اور ہمارا پس منظر جو ہے وہ اس کو اب دہرانے کا ٹائم نہیں، کل ہم نے اس کو تفصیل سے عرض کیا تھا، لیکن چونکہ ہر روز کوئی 1-2 نئے چہرے آتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے. بہرحال اور جو ہماری بات ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ انسان اپنے دین کے اوپر جب عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کی کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، اور اس میں انسان کی ایک پوری سمجھ لیجیے یونیورس کے بارے میں ایک ویو ہوتا ہے، اور وہ جو یونیورس کے بارے میں ویو ہوتا ہے وہ اس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے. تو ہم نے عرض کیا کہ عقل کے بارے میں اسلام کی رائے ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں. اس کے اوپر 2 دن تفصیل سے عرض کیا، عقل کے معنی کے اوپر قرآن کریم اور روایات سے اس کو عرض کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد آج سے 2 دن پہلے ہم نے اس روایت کے اوپر کام کرنا شروع کیا جس میں امام نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی عقل کامل اس وقت ہوگی جب اس کے اندر یہ 10 چیزیں ہوں گی. امام نے فرمایا تھا لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال، 10 خاصیتیں ہوں گی تو اس کی عقل کامل ہوں گی. 10 خاصیتیں. الخیر منہ معمول، وہ انسان ایسا ہو کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں کہ اس سے ہمیشہ خیر ملنی ہے اس سے. اور دوسری بات یہ کہ خیر ملنا ایک طرف، یہ بھی سوچیں کہ دوسری صفت یہ اس سے کبھی برائی نہیں نصیب ہوگی. تو میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھا کرے گا لیکن پھر بھی وہ سوچتے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ یہ خراب بھی کرتا ہے. تمام فرمانا نہیں، دونوں چاہیے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ سوچے کہ یہ اچھائی کرے گا میرے ساتھ. تو وہ جیسی تمہارے یہ امیج کیسے بنتی ہے، یہ آپ کی اور میری فرسٹ ریفلیکشن ہوتی ہے جو ہمیں اس کے بارے میں ذہن میں آتی ہے. مثلا فرض کیجیے آپ مجھے 10 سال سے جانتے ہیں، 5 سال سے جانتے ہیں، آپ کی ذہن میں ایک امیج بنی ہوئی ہے. اگر میرا کہیں تذکرہ آئے پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ اس سے خیر ملنی ہے یا اس سے شر ملنی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. امام فرما رہے ہیں تمہارے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ نمبر 1 اس سے امید یہ ہے کہ ہمیں اچھائی ملے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یقین ہے کہ اس سے ہمیں کوئی برائی نصیب نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا پوائنٹ زیادہ سخت ہے، کیونکہ بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کسی جگہ پہ اپنی ویکنس دکھا دیتے ہیں. تو مثلا
ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھائی یہ آدمی کیسا ہے، کہتے ہیں بندہ اچھا ہے، معذرت کے ساتھ کہنا وہ کہتا ہے لون دے دوں، کہتا ہے لون نہیں دے دوں، پیسے کے معاملے کا کچھ نہیں پتا اس کا، باقی اچھا آدمی ہے لیکن پیسے ویسے کے معاملے میں ذرا خیال کرنا، ہاں تو ویکنیس ایکسپوز ہو گئی اس کا مطلب۔ یا اسی طریقے سے کسی اور معاملے میں ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں مثلا اس معاملے میں اچھا ہے لیکن نہیں اس معاملے میں ذرا احتیاط کرنا، ٹھیک ہے۔ امام کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر تمہاری کب کامل ہوگی؟ جب پہلے مرحلے میں لوگ تمہارے بارے میں اچھائی کا تصور کریں، دوسرے مرحلے میں اور وہ یہ کہیں نہیں اس سے برائی کوئی نہیں ملنے والی ہے۔ یہ دو خاصیت ہیں۔ اور تیسری خاصیت امام نے فرمائی یستکثر قلیل الخیر من غیری، دوسرے لوگ تھوڑی سی بھی اچھائی کرتے ہیں تو یہ اس کو بڑا شمار کرتا ہے، اور اپنی یستقل کثیر الخیر من نفسه، اپنی بڑی بڑی اچھائیوں کو بھی چھوٹا شمار کرتا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی زمانہ کیسا ہے، وہ یہ کہ توقعات ہماری دوسروں سے جتنی ہیں خود پورا کرنے میں اس کا 10% بھی نہیں ہوں گے۔ تو میری توقع سامنے والے سے ایسی ہوگی جیسے وہ فرشتہ ہے، اور جب میں اس کو فلفل کرنے کی طرف جاؤں گا تو اس کے 10% بھی پورا نہیں ہوتا، پھر یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ عقل مندی کی نشانی امام فرما رہے ہیں کہ دوسرا تمہارے ساتھ خیر کرے اسے بڑا شمار کرو، کس نے میرے ساتھ اچھائی کی، جب تم کسی کے ساتھ خیر کرو اچھائی کرو اسے کم شمار کرو، یہ عقل مندی ہے۔ اور یہ عقل مندی اس وجہ سے ہے کہ پھر اس میں وہ خدا کی طرف دیکھ رہا ہے، بندوں کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ بندوں کی طرف بندوں سے توقع لگانا نتیجے کے لیے بہت بڑی حماقت ہے۔ بندوں سے توقع لگانا کہ یہ نتیجہ دیں گے، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ میں نتیجہ کہہ کر ایک اور لفظ کہنے سے بچنا چاہ رہا ہوں، وہ جزا ہے، کہ یہ مجھے کوئی اچھائی رزلٹ جزا دینے والے ہیں، یہ توقع لگانا ہمیشہ خراب ہے، ہمیشہ عقل کے خلاف ہے۔ کیوں؟ یہ اگر میں نے توقع لگا لی، یہ جتنا بھی کچھ کر لے میری توقع ہمیشہ اس سے زیادہ ہوگی، تو وہ کچھ بھی کر لے چاہے وہ بہت اچھا کر لے میری توقع ختم نہیں ہوگی، میں ہمیشہ سوچتا رہوں گا اس سے بہتر کر سکتا تھا۔ تو بہترین کام عقل مندی کا تقاضا یہ ہے تم نتائج کے معاملے میں بندوں سے توقع نہیں کرو، تمہارے لیے خدا بہت، وہ کسی کے حق میں کوئی ظلم نہیں ہونے دے گا، تو وہ یا یہاں ہی دے دے گا یا اس سے بہتر جگہ پہ دے دے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد والے۔ پانچویں صفت فرمایا لا يسأم من ثواب الحوائج الیہ، لوگ اس کے پاس اپنی حاجتیں لے کر آئے، ضرورتیں لے کر آئے، اس سے تھکتا نہیں ہے، یہ عقلمند آدمی ہے۔ یعنی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرا سامان اٹھا کر آخرت میں مجھے بڑھا کے دے رہا ہے تو میں کیوں تھکوں، اگر کوئی میری لائف کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا رہا ہے تو میں کیوں تھکوں، ٹھیک ہے، اور میں کیوں تھک جاؤں گا، میں سوچوں گا کہ یہ میرا وقت دے رہا ہے، اس سے میرا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے اور یہ میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ میں آخرت کے لیے بھی کچھ اٹھا کے رکھوں، یہ میں نہیں سمجھ پاؤں، چونکہ نہیں سمجھ پا رہا۔ اور امام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس کے لیے آخرت اہم ہے، اگر دنیا اہم ہے اس کا مطلب ہے یہ اس کے پاس عقل نہیں، یہ بیوقوفی کر کے۔ چھٹی صفت ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ، اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے سے کبھی نہیں تھکتا۔ ہاں تو ابھی مثالی طور پر جب ہم بچپنے میں تھے تو ہمیں کوئی سکھاتا تھا کہ مثلا وہ بھی بدقسمتی سے یہ نہیں سکھاتا تھا قرآن میں لکھا کیا ہے، وہ بھی سکھاتا تھا قرآن کو پڑھنا کیسے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ہم نے کب سیکھا کہ قرآن میں ہے کیا، کب سیکھا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو پوری زندگی گزار کے آگے پہنچ جائیں گے یہ جانے بغیر کہ قرآن کریم میں تھا کیا۔ اچھا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو جانے بغیر ہم برزخ سے آگے نکل پائیں گے، یقین مانی اس سے بڑھ کے نادانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ خداوند متعال نے قرآن کریم اس اسٹیج آف لائف جس کو دنیا کہتے ہیں ہمارے لیے بھیج دیا ہے۔
کوئی آدمی یہاں سے آگے بڑھے قرآن حاصل کیے بغیر، ممکن نہیں ہے. مر جائے گا، برزخ جائے گا، اسٹے کرے گا. جو قرآن یہاں پہ چند سال میں سیکھتا تھا وہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں سال میں سیکھے گا، لیکن سیکھے بغیر نہیں جائے گا، وہیں پڑا رہے گا. اور یہ ہم نے پوری کاسمولوجی کو عرض کیا تھا آپ کو، اس کو دوبارہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک خدائی مرحلہ ہے، اس کے بعد ایک عالم آخر، ایک عالم مثال، ایک عالم دنیا ہے، اور اسی طریقے سے واپسی پر یہی سفر انجام پائے گا. تو کوئی یہاں سے برزخ جائے یہاں کی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اسی طرح بغیر ذمہ داری پوری کیے برزخ سے آگے محشر میں پہنچ جاؤں گا، امپاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں. یا یہیں پہ پوری کرنی ہے یا برزخ میں اسٹے کرنا ہے لاکھوں سال کا، وہاں پوری کرنی ہے، اس کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. تو قرآن کریم یہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے. اب یقین مانیے اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آگے بھی تعلیم و تربیت ہونی ہے، یعنی اگر میں ایک روایت عرض کرنے کی جسارت کروں یہاں پہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس اس وقت ظاہری طور پر ظاہری دنیا کے اندر جو اس وقت دینی علم حاصل کرنے کے بڑے مراکز ہیں، ان میں ٹاپ پر نجف ہے، پہلے مولا امیر المومنین ذات مقدس کے حوالے سے. یہ دنیا کے حساب سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا بڑا مرکز ہے. مثلا اسی طرح قم میں ہے، بیوی کے روزے کے ساتھ ہی ہے، مشہد میں بھی ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے. نجف کی کچھ علماء اپنے علم حاصل کرنے کے لیے، خاص علم حاصل کرنے کے لیے وادی سلام قبرستان کے اندر جا کر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. تو وہ کچھ لوگوں کے نزدیک کافی اور بات تھی کہ بھئی آپ جو ہے وہ مدرسے کو چھوڑ کر گئے کہاں پر؟ قبرستان میں، اور قبرستان میں کھڑے ہیں اور آپ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ بھی 15-20 منٹ کی بات نہیں، جو میرے جیسے جائیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے 15-20 منٹ غیر ارادی حرکتیں جسم کی مت کر رہے ہیں، اس سے آپ کا نقصان ہوگا. تو وہ جائیں گے تو وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ؟ تو ان سے کسی نے پوچھا، جب کافی زیادہ اعتراضات وغیرہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں دیکھنے کی کوشش کرو، امیر المومنین کے شاگرد یہاں بھی ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں. تو یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم کو کلاسز لینی ہے تو یہاں پہ کلاسز ابھی بھی ہو رہی ہیں. صحیح، آپ مطمئن رہیے کہ جو تعلیم کا مرحلہ جس سے خدا نہ کرے اگر آپ یہاں سے نہیں گزرے تو خوش قسمت ہوئے تو وہاں مل جائے گا، لیکن ٹائم بہت لگے گا، یہاں جلدی نہیں بڑھ جائے گا. یہ جو نہر بلاغہ آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ مرنے سے پہلے پڑھ لیں. کوئی جو قرآن کریم موسٹ پروبیبلی نہیں پڑھا ہوگا، اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے پڑھ لیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ناظرہ کہتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس میں کم از کم ترجمہ سمجھ میں آ جائے، اس میں لکھا کیا ہے کچھ تو سمجھ میں آئے. میں 3 دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہاں نہیں کریں گے یہ مت سوچے گا کہ کہیں نہیں کرنا ہے، یہ قطعاً کرنا ہے. باقی وہ کہتے ہیں باقی تو آپ خود عقل مند، ہم خود جانتے ہیں کیا ہوگا. پوری زندگی علم حاصل کرنے سے نہ تھکے. روایت مولا 8ویں امام سے ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد الفخر فی اللہ احب الیہ من الغنی. 2 طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں فقیر رہے تو یہ اس کو اچھا لگے، اس کے مقابلے میں کہ وہ اللہ سے دور ہو کر پیسے والا ہو جائے. ایک ہی ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا یہ ترجمہ زیادہ دقیق ترجمہ نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کی راہ میں فقیر رہنا اسے پیسے والا ہونے سے زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب ہے دونوں میں اللہ کی راہ پر ہے. صحیح، تو اللہ کی راہ میں ہے 2 آپشن ہیں، پیسے والا ہو یا فقیر ہو. ٹھیک ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ پسند کرے کہ میں اللہ کی راہ میں رہوں تو فقیر رہوں،
یہ مجھے زیادہ اچھا لگا. اچھا اب کل کسی نے ہم سے کہا، اب کل پرسوں کہ مولانا فقیر کیا مطلب جاب واب چھوڑنی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ میں کتنا کماؤں، اس میں اسلام ہم سے کہتا ہے تم سب لوگ غنی بنو، بہت کماؤ، حلال حلال، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو تمہیں واجبات سے دور لے جائے. صحیح. اور پیچھے کسی نے کمنٹس کیا، سمجھ رہے ہیں شاید میرے کان کمزور ہوں گے، آنکھیں تو ہو سکتی ہیں، کان نہیں ہو پائیں گے، کان سے کام کرنا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ کیا کریں، حلال کماؤ، کم کماؤں یا زیادہ کماؤں؟ زیادہ کماؤں. دوسرا مرحلہ خرچ کروں یا بچا کے رکھوں؟ خرچ کروں. تیسرا مرحلہ کس پہ خرچ کروں؟ اپنے اوپر فقیر بن کے، دین کے اوپر غنی بن کے. یہ وہ فخر ہے جو امام نے کہا ہمیں پسند ہے. اور کیوں پسند ہے؟ کل آیت کریمہ کل یا پرسوں عرض کی تھی کہ نبی نے اپنی روایت میں اس کو ریفر بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایسے نہیں بننا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستنفعتم بها. تم ایسے نہیں بننا کہ قیامت کے دن تم سے کہا جائے کہ تم نے اپنی زندگی کے سارے مزے دنیا میں لے لیے ہیں، اب یہاں کچھ نہیں. ایسے نہیں بننا. صحیح. تو کہا کہ اس سے نہ بننے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ تو تھوڑے فقیر ہو، کمانے میں، خرچ کرنے میں، اپنے لیے، اپنے لیے. اور مولا نے ہمیں یہ سکھایا. مولا نے جو ویلیو ایڈیشن کی ہے زمینوں کے اوپر، فصلوں کے اوپر، نخلستانوں کے اوپر، نہروں کے اوپر، وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو ہم اور آپ سوچ رہے ہیں. جو دوسروں کو دیا وہ بہت زیادہ تھا، اور جو اپنے اوپر لگایا نہ ہونے کے برابر. صحیح. یہ فارمولا ہے. بس یہ جو فرمایا کہ فقیر ہونا اللہ کے راستے میں پسند ہے ہمیں، اس کے مقابلے میں کہ ہم امیر ہوں. یہ کون سے لیول پر ہے؟ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیول پر. ورنہ باقی آپ اللہ کی راہ میں دیں، غنی بن کے دیں، اس کو یہ خدا کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تمام انبیاء نے یہی کیا، ائمہ نے یہی کیا، نبی خدا نے یہی کیا. تو کیوں نہیں پسند ہوگا؟ وہ تو پسند ہے. الفاخر فرمایا کہ فی اللہ احب الیہ من الغنا. اب دوسری بات وہ بھی اسی طرح ہے. الذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوہ. اب یہاں بالکل واضح ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس روایت کے ذریعے امام کیا چاہ رہے ہیں؟ امام چاہ رہے ہیں کہ مومن انسان ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہو کہ یہ ہوتا ہے. امام یہ چاہ رہے. وہ جو زمانہ تھا وہ ایک زمانہ تھا جب سوسائٹی دوبارہ فارم ہو رہی تھی. بنی عباس 132 ہجری میں حکومت پہ آئے تھے. انہوں نے واپس آنے کے بعد جب یہ حکومت پہ آئے تو شروع میں انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا، بلکہ پہلے انہوں نے بنی حسن کا خاتمہ کیا. اور یہ ظاہر فرق عرض کرنا پڑے گا کہ بنی حسن کچھ اور ہے، بنی حسین یعنی بنی فاطمہ کچھ اور ہے. پہلے انہوں نے بنی حسن کا مقابلہ کیا تھا جو ان کی کسی حد تک صاف تھی. اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے پہ آئے. اور پھر اس ٹائم تک تقریباً 150 تک آتے آتے انہوں نے ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور یہ وہ موقع تھا جب مولا ساتویں امام زندانوں میں جانا شروع ہو گئے تھے. صحیح. اس دوران میں اہل بیت اطہار علیہ السلام خود ساتویں امام زندان کی مشکل مبتلا تھے، لیکن ان کی اولاد اور ان کی جو فرزند تھے انہوں نے پورے ایران اور اسلامی مملکت کے اندر پھیل کر دین کی تبلیغ کا کام اس لیول پہ شروع کر دیا. اور یہ انتہائی ریمارکیبل ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے بغیر پیسے کے اور بغیر کسی لشکر کے یہ کام کس طریقے سے انجام دیا. اور اب تصور کیجئے کہ 150 تک آتے آتے بنی عباس اتنے جری ہو گئے تھے کہ انہوں نے ساتویں امام کو زندان میں ڈالا. اور جب مولا 8ویں امام کا دور شروع ہوا ہے تو وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے 8ویں امام کو ولایت عہدی کی پیشکش کی.
یہ 30 سال میں کیسے یہ کام ہوا، اس 40 سال کے اندر صحیح، اور کس نے کیا؟ یہ وہ تاریخ کا حصہ ہے جو یقین مانیے ہم میں سے شاید ہی کسی نے اس کے اوپر کام کیا ہو، محنت کی ہو کہ یہ ہوا کیسے۔ اب آپ تشریف لے جائیے ایران میں، ہر بڑے شہر میں آپ کو مولا ساتویں امام کی کوئی ایک فرزند یا صاحبزادی ملے گی۔ کوئی بہترین مثال ہے آپ کے لیے، یہی جو شاہجہاں چراغ کی جو بھی بم دھماکہ ہوا 2 دفعہ وہاں پہ گزشتہ چند مہینوں کے اندر، یہ امام کی اولاد ہے۔ اسی طریقے سے مختلف شہروں کے اندر، ہر بڑے شہر کے اندر مولا ساتویں امام کی کوئی ایک فرزند یا ان کی صاحبزادی تشریف فرما ہے۔ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا کر لوگوں کو تبدیل کر دیا، اور یہ کام صرف 30-40 سال کے اندر ہوا ہے۔ اب تصور کریں اس زمانے میں 30-40 سال بہت سلو تھا، آج کے زمانے میں 30-40 سال بہت فاسٹ ہے، لیکن صرف 30-40 سال میں نہ فوج ہے نہ پیسہ ہے، اور پھر بھی تبدیل کر دیا۔ اور اتنا تبدیل کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اتنی سیاسی طاقت کے اوپر آ گئے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ امام کو ولیعت عہدی کی پیشکش کی۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، اور وہ جو طریقہ تھا، یہ جو روایت ہے، یہ وہی انسان بنا رہی جو یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ جو ساری باتیں یہ صرف آخرت سنبھالنے کے لیے نہیں، آخرت سنبھلے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی ہے کہ تم اگر ایسے ہوگے نا پھر ہمارے کام آؤ گے، پھر تم کام آ سکتے ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ غربت اسے پسند ہے اللہ کی راہ میں۔ دوسرے میں بالکل کلیئر کیا ایک اور انداز میں، فرمایا الذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوہ۔ 2 آپشن ہیں، اللہ کے راستے پہ رہے، عزت نہیں مل رہی سوسائٹی میں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جائے، عزت ملے گی۔ عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ عزت لے یا نہ لے؟ نہیں، یہ نہ لے۔ وہ عزت جو اس کو دشمن خدا سے مل رہی ہو، اپنا دین قربان کر کے اسے نہ لے، تو ذلت پہ راضی ہو جائے۔ یہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عقل مندی کی نشانی ہے، لیکن اس میں مشکل کہاں پر ہے؟ کون ذلت پہ راضی ہونے کو تیار ہے؟ سب کو عزت چاہیے، حتیٰ اگر اللہ کے دشمنوں سے لینی پڑے۔ کیوں ہم لوگ بعض اوقات کسی انتہائی منافق، انتہائی پست انسان سے تعلقات بنا کے اس کی شوبازی کرتے ہیں؟ ہمارے اس سے تعلقات ہیں۔ اگر اللہ کی محبت معیار تھی تو اس کے دشمنوں سے عزت لے کے اتنے خوش کیوں ہو رہے؟ اور وہی عالم، میں 21 سال بات نہیں کروں گا، لیکن جس کو جہاں موقع ملے گا وہ اللہ کے مخالفوں کے سامنے ملنے والی طاقت اور عزت کی شوبازی کرے گا۔ کیا ثابت کر دو کہ تمہارے نزدیک اللہ کی دی ہوئی عزت کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے ایکچولی۔ اس کے بعد دینداری کا دعویٰ بھی ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ بس روایت دیکھ، ہم جیسے لوگ بولیں گے تو وہ پھر ہمارے اوپر بات بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو ہم لوگ اب آسان راستہ ہے کہ ایسا کرو، ہمیں تو کاؤنٹ ہی نہ کرو، روایت کو ترجمہ دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو امام نے فرمایا الذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوہ۔ اللہ کے دشمن کے ساتھ عزت سے اس کو اللہ کی راہ میں بے عزتی پسند ہے، اس بے عزتی کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا والخمول اشہا الیہ من الشہرہ، اس کو گمنامی شہرت سے زیادہ پسند ہے۔ اس کو پتا ہے شہرت کیسے لینی ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں شہرت لینے کے پیچھے گیا تو مجھے کمپرومائز کرنا، تو کہتا ہے مجھے گمنامی اچھی لگ رہی، مجھے گمنامی اچھی لگ رہی۔ یہ نویں صفت تھی جو امام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب 10ویں پہ پہنچے ہیں تو امام نے کہا کہ ایک 10ویں صفت بھی ہے، اور وہ کتنی عجیب صفت ہے۔ امام کا انداز یہ تھا، عربی میں کیا لکھا ہے، فرمایا العاشر۔ اب تک انہوں نے نمبر کاؤنٹ نہیں کیا تھا، لیکن گویا وہ پیچھے پیچھے کاؤنٹ ہو رہا تھا، صحیح۔ اس کے بعد فرمایا العاشرہ، اور 10ویں صفت وَمَا الْعَاشِرَةُ، صحیح۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، صحیح۔ وَمَا الْعَاشِرَةُ، تو سامنے والے نے پوچھا قیل لہ ما ہی، یہ کیا ہے؟ امام نے کہا 10ویں صفت، اور یہ کیا صفت ہے؟ تو اس نے کہا کون سی صفت ہے؟ امام نے فرمایا لا یرا احدا الا قال
هو خیر منی واتقى، جب بھی کسی کو دیکھے تو وہ یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. تواضع کو اپنی آخر تک لے جائے اور کہے کہ مجھے اس کے دل کے احوال نہیں پتا، یہ مجھ سے بہتر ہے. درود بھیجیے گا محمد وعلی اور 8ویں امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد اختتام پر ہے. میں ایک حدیث اور مولا 8ویں امام سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بار پھر اس روضہ مقدس کو یاد کرتے ہوئے جب آپ کبھی وہاں گئے ہوں گے، زہی تک پہنچے ہوں گے، وہاں آپ نے کوئی عبادت انجام دی ہوگی، اپنے مولا سے کوئی دعا کی ہوگی، ان اوقات کو یاد کرتے ہوئے درود بھیجیں محمد وعلی امام اپنے مشہور راوی عبدالعظیم، جن کو ایران شاہ عبدالعظیم تعبیر کیا جاتا ہے، شہر تہران کے اندر تشریف فرمائے. امام نے ان سے فرمایا یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام. اب یہ میں اس لیے خاص کر اس کو پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو، اس کا پہلا جملہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فرمایا اے عبدالعظیم میرا سلام میرے چاہنے والوں کو پہنچا دو. ابلغ عنی اولیائی السلام، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ. وقل لہم، اور ان سے کہنا یہ کرے یہ کرے. صحیح ہم لوگوں کے لیے بھی آئی جائے گا، کہیں نہ کہیں محبت تو ہے میں. وقل لہم الا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے کا کوئی موقع نہیں، شیطان کو کوئی گراؤنڈ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باقی ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ ترکیب ہے جس سے شیطان دور رہے گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پہلے فرمایا کلیات میں ایک قانون دیا وہ کہ شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے کا کوئی راستہ مت دینا. وہ کیا کرنا ہے پھر مرہم بالصدق فی الحدیث، ان کو حکم کرو، مرہم امر کرو سے ان کو حکم دو. کیا حکم دو؟ بالصدق فی الحدیث، ان سے کو اپنی باتوں میں سچے ہو جائے، زبان کی سچے. تو اس کا مطلب ہے اگر زبان کی سچے نہیں ہوئے تو شیطان کو تمہارے اوپر طاقت نہیں دے. اور اگر تمہیں نہیں کرنا ہے انہیں حکم دو کہ گفتگو میں سچائی اختیار کرو. وَأَدَاءَ الْأَمَانَةِ، اور ادا الامانہ، اور ان کو حکم دو کہ یہ امانت کے اندر وفاداری دکھائیں، امانت میں خیانت کریں. صحیح. گفتگو میں سچائی اختیار کریں. امانت کو عمومی لکھا کہ امام نے لکھا کہ مثلا جو انہوں نے امانت مومن سے لی نہیں، امانت کس سے لی؟ پیسہ ہو، عزت ہو، بات ہو، کسی کی اور کوئی جو کوئی بھی چیز امانت میں ملی ہے. اور وہ امانت ایک بات ہے، خدا تعالیٰ نے ہمارے ارادے اور اختیار کو قرآن کریم میں اپنی امانت کرا ہے. تو میں اپنا ارادہ اور اختیار بھی خدا کی مرضی کے بغیر استعمال نہ کروں ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے. جو کل میں نے عرض کی تھی آیت میں اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مرہم بالصدق فی الحدیث، گفتگو میں سچے رہیں. ادا الامانہ، امانتوں کو ادا کریں. اس کے بعد پھر دوبارہ تکرار کیا مرہم. اس کا مطلب ہے اب امام کہہ رہے ہیں اور زیادہ تاکید ہو جائے. مرہم بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنیہم، ان کو حکم دو کہ یہ خاموشی اختیار کریں اور ایسی چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث نہیں کریں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب یہ خدمت میں ہے کہ میں 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں صافی امام کی ایک حدیث عرض کی تھی. اس میں امام نے کہا تھا کہ اگر کوئی فضول کلام میں توجہ دیتا ہے تو حکمت میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. امام فرمانے ہیں ان کو حکم دو کہ یہ خاموش رہیں، خاموشی کے کا ان کو حکم دو. اور کیا کریں؟ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ، ایسی باتوں میں گفتگو جر و بحث نہیں کریں اس سے کوئی تعلق نہیں. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات بڑی ہیٹڈ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے؟
بیٹو کی بات نہ لینا نہ دینا، اس کے اوپر گھنٹوں کوئی گفتگو چل رہی ہے، اور آرگومنٹ بھی چیک کرو تو بالکل نامعقول قسم کی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ کئی گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ وہاں پر میں نے ان کو حکم دو کی حرکتیں نہیں کرنا ہے، حکم دو بالسکوت، خاموشی اختیار کریں، ترک الجدال فی ما لا یعنی، ایسی بات میں کیوں گفتگو بحث کرتے ہیں، وہ اقبال بعض علی بعض، ایک دوسرے کی پرواہ کریں، ایک دوسرے کی پرواہ کریں، والمظاہرہ، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائیں۔ بس ایک طرف سے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ملو، دوسری طرف سے یہ فرما رہے ہیں کہ بے سود گفتگو مت کرو، صحیح؟ تو کیا کرو؟ وہ جو ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا، پہلے دن ایک روایت عرض کی تھی، اب میں ساری روایتوں کو بار نہیں لا پاؤں گا، اس کے اندر امام نے فرمایا تھا کہ وہ علم حاصل کرو جس کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزرے گی، دین میں سے وہ حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو اور بیتو کی بحثوں سے دور رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو اور ایک دوسرے کی ملاقات پہ جاؤ، ان سے ملو۔ کیوں؟ یہ باتیں ہیں جو میرے قرب اور نزدیکی کا باعث ہیں۔ میں ان کو جلدی سے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ عبدالعظیم یہ چیزیں جو تمہیں مجھ سے نزدیک لائیں گی، تو یہ ہمارے لیے بھی ایسا ہے۔ امام نے فرمایا تھا کہ شیطان کو اپنے اوپر کوئی طاقت مت دو، باتوں میں سچے رہو، امانت کو پورا انجام دو اور اس کے ساتھ وفا کرو، خاموشی اختیار کرو، جو بے سود باتیں ہیں ان کے اندر گفتگو اور بحث مت کرو، ایک دوسرے سے ملو اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے سے ملتے رہو، اس کے ذریعے تم مجھ سے نزدیک ہو سکتے ہو۔ درود بھیجو محمد اتنا کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ بھی کہوں گا کہ میرا خیال ہے ہم لوگ جو جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے ہم میں شاید 5% بھی ایسے نام ہوں جو یہ کہیں کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے 100% لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ باتیں صحیح۔ اچھا، کچھ آپ روایت کی سندیت کے اوپر میرے اوپر اعتماد کر لیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صحیح تھی، ٹھیک ہے؟ یہ جو آخری پہلی روایت میں نے پڑھی تھی وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، توحفۃ العقول سے دی تھی، اور امام کی جو چیپٹر ہے اس چیپٹر میں ہے۔ یہ جو دوسری روایت میں نے پڑھی یہ الاختصاص نام کر کے شیخ مفید کی کتاب ہے، اس سے میں نے عرض کیا تھا۔ تو روایت کی سندیت تقریباً ایسی ہے کہ آپ بالکل اعتماد کر سکتے ہیں۔ باقی جو بات ہے وہ کیسی لگی، بات بالکل لاجیکل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، تو اب پھر باقی کیا رہے گی؟ عمل کون کرے گا؟ باقی تو یہی رہے گی، یعنی کیا میں نے سمجھایا غلط ہو، میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میرا ٹیچنگ کا سابقہ ہے تو مجھے بچوں تک کو بتانا آتا ہے، میں بڑوں کو تو بتا ہی سکتا ہوں، تو میں کسی حد تک کوشش کی بات کا کام کروں گا کہ بات بھی صحیح ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اب کیا بچا ہے؟ تو آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا، ابھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ مثلا اس کو کرنے کے لیے آپ کو معاشرے سے لڑنا پڑے گا۔ اب یہ جو باتیں امام نے فرمائی ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے مجھے جا کر مثلا اگر خدا نہ کرے مثلا آپ سے کہتا ہے کوئی ٹیکس نہیں دو، وہ مصیبت آ جائے گی بھائی، گورنمنٹ سے مجھے لڑنا پڑ جائے گا۔ لیکن اگر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ بے سود باتیں نہیں کرو، خاموش رہو، اس میں کس سے لڑنا پڑے گا؟ بہت سارے لوگ ہمارے خاموش رہنے میں بہت خوش ہوں گے، لوگ بھی خوش ہوں گے، مشکل ساری ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے لڑنا پڑ رہا ہے، اور یہ جنگ ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ معاملہ دوسروں کے ساتھ جنگ کا نہیں ہے، معاملہ ہمارے اپنے اندر ایک جنگ ہے، یہ ہماری ویکنیسز، انہیں ہم ختم نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو میں آپ تقریباً مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ باہر نہیں ہے، اصل مسئلہ اندر ہے۔ مجھے خدا نے فرمایا تھا خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے نفس کی حالت تبدیل نہیں کرتے۔ یہ وہ مشکل ہے کہ اپنے انفس کی جنگ کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت کی طرف سے توفیقات نصیب ہو رہی ہیں۔ آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ اپنے امام کی محبت میں یہاں تک آئیں۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ ایسے ہوتے جو بہتر نہیں ہو سکتے ہوتے تو یہ توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہم میں وہ جذبے موجود ہیں جن کو ہم استعمال کر کے بہتر بن سکتے ہیں، اور بہتر بن سکتے ہیں، ظاہر اچھے ہیں لیکن اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اہل بیت اطہار کو ہم سے توقع ہے کہ تم بہتر بن کے دکھاؤ، تو میں نے قول بھی اسی لیے وہ نکال کے دیا جس میں امام نے کہا کہ تم یہ کرو اور میرے چاہنے والوں کو کہو کہ وہ یہ کریں، اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا، فرمایا یہ میرے نزدیک آ گیا، انہیں میرا قرب نصیب ہوگا۔ اور آپ ذرا تصور کیجئے، ابھی امام نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر آپ اور میں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایک یا دو پک کر لیں کہ اب آج کے دن سے میں نے ان کے اوپر محنت کر دی، میں کہوں گا ایک ہی پک کروں، کوئی ایک نہیں، اور اپنی زندگی کو اس کے اوپر ڈھالنا شروع کر دیں، یہ وہ خیر ہے اور بھلائی ہے جو آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتی۔ اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کے ارادے سے بڑھتا ہے تو خدا اس کو 10 کا ثواب نصیب کرتا ہے۔ تو آپ ایک قدم اپنے امام کی طرف بڑھا رہے ہوں، کیا ایسا ہوگا کہ امام آپ پہ توجہ نہیں دیں گے؟ اور وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ جو یہ کرے گا اسے میرا قرب نصیب ہوگا۔ ہاں، تو میں اپنے آپ کو طالب علم رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جیسی شب جب ابھی کچھ دیر کے بعد میں اپنے امام کا ذکر کروں گا مصائب کا، اور میں اپنے امام سے عہد کر دوں کہ مولا مجھے آپ کا جنازہ یاد ہے، مجھے آپ کی مظلومیت یاد ہے، مجھے آپ کے اجداد کی مظلومیت بھی یاد ہے کہ انہوں نے کیا کچھ جھیلا۔ آپ کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمل کروں۔ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہی وقت میں آپ کو نشانیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ امام نے آپ کی سن لی، امام آپ پہ توجہ دینا شروع کرنا۔ الحمدللہ پہلے بھی ہے لیکن اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ عزیزان محترم، آپ ان امام کے غم میں بیٹھے ہیں جن کا لقب غریب الغربا، وہ ہیں جو غریب الغربا، وہ ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، ان کے اجداد نے ان مسائب کو اٹھایا ہے، انہوں نے ان مسائب کو اٹھایا ہے، یہ وہ جو ساری زندگی اپنے والد کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ اگر آپ کو کسی کی صبر کو دیکھنا ہے، صبر کو دیکھنا ہے، ہم امام ہشتم امام رضا کی اس پہلو کو بہت کم غور کرتے ہیں۔ ذرا امام کے صبر کو دیکھیے گا کہ اپنے والد کو زندان میں سوچتے تھے اور یاد کرتے تھے کہ میرے والد زندان میں۔ ہم نے ایک صبر سید صابرین میں دیکھا ہے جو مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے اندر دیکھا ہے کہ وہ 30 سال تک اس سے زیادہ گریہ کرتے تھے اپنے والد کی شہادت پر۔ ذرا امام رضا کا صبر بھی دیکھ لیں، جو اتنی ہی مدت اپنے والد کے زندان کے اوپر صبر کرتے تھے کہ میرے والد زندان۔ اور پھر ایک وقت آیا جب خود امام کی امامت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ایک اور صبر شروع ہوا، اور وہ صبر تھا جس نے اپنے فرزند کو یاد کر کے کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مولا 7ویں امام کی نسل مولا 8ویں امام کے فرزند کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے، صرف باقی کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے، صرف مولا 8ویں امام کی اولاد ہوئی ہے، اور وہ مولا 9ویں امام کی ہستی تھی، اور امام رضا اپنے فرزند کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ بس زندگی کا ایک حصہ اپنے والد کے غم میں گزارا ہے اور زندگی کا دوسرا حصہ اپنے بیٹے کی غم میں گزارا ہے امام رضا علیہ السلام نے۔ اور یہ شاید وجہ ہے کہ امام کے نام کے آگے غریب الغربا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد خدا متعال نے یہ فضیلت نصیب کی کہ اگر کوئی غریب الغربا کے دروازے پر پہنچ جائے اور اپنے امام رضا علیہ السلام سے توسل کرتا ہے، خدا اس کی حالتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور ہم میں سے کس نے اپنی زندگی میں مولا 8ویں امام سے نہیں حاصل کیا ہوگا؟ ہم جہاں مشکل میں پڑے ہیں ہم نے غریب الغربا کے دروازے کا رخ کیا ہے اور مولا 8ویں امام کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ، ان تمام برکات کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا
سلام ہو ہمارے 8ویں امام کی مقدس لاشے کے اوپر جو مشہد کی زمین میں اس عالم میں تھا کہ نہ ان کی خاندان میں سے کوئی شخص وہاں پر موجود تھا اور نہ ان کی اولاد میں سے کوئی تھا. چاروں طرف دشمن تھے جو امام رضا کی لاشیں کو گھیرے ہوئے تھے. میرے مولا سلام ہو آپ کی اس لاشے پر جس پہ زہر کے اثرات موجود تھے. سلام ہو آپ کی اس تنہائی کے اوپر. لیکن میرے مولا ایک اور لاش ہے جو کربلا کی زمین میں پڑا ہے. ہر امام کی شہادت مظلومیت کے عالم میں ہوئی ہے. لیکن عزیزو ہر مظلوم امام نے اپنے جدی امجد کی لاشے کو یاد کیا ہے. چاہے وہ 7ویں امام کا لاشا ہو جو زنجیروں میں جکڑا تھا, چاہے وہ 8ویں امام کا لاشا ہو جو زہر میں مبتلا تھا, لیکن سب نے اپنے جدی امجد کی لاشے کو یاد کیا اور ہمیشہ یہی کہا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں تلے پامال ہوا. سلام ہو اس لاشے پر جو بے گوروں کا بند چھوڑ دیا گیا. سلام ہو اس لاشے پر جس پہ حیوان نما انسان اپنے ظلم کا نشانہ بناتے رہے. امام رضا کا جنازہ تنہائی میں اٹھا تھا. کوئی ان کے جنازے کو اٹھانے والا بیٹا نہیں تھا, کوئی رشتہ دار نہیں تھا. لیکن سلام ہو اس بیٹے پر جو ہماری سے اپنے بابا کے بگوڑوں کا برداشی کو دیکھ رہا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم انقلب ينقلبون. ما سمعوا صحيح